اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ ڈیئر ویوز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو آپ کے اپنے چینل یونیورسل لائسن پہ ویلکم کہتا ہوں۔ ہم نے مسلم لا اینڈ جورسپروڈنٹس میں سورسز آف اسلامک کلاس شروع کیے تھے، جس کے ہم نے پہلی کائنڈ پرائمری سورسز میں قرآن اور حدیث کو دیکھ لیا ہے۔ آج ہم سیکنڈری سورسز کو شروع کریں گے، جس میں اس کی پہلی کائنڈ اجماع، کنسنسس آف اوپینین یا کنسنسس آف علماء کو شروع کریں گے۔ مجموعی طور پر یہ چوتھا لیکچر ہے۔ آئے دیکھتے ہیں اس میں ہم اجماع میں یہ کیا کیا چیزیں ہیں اور امپورٹنس اس کی کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کی تعریف آ جاتی ہے کہ لغوی تعریف اور دوسری اصطلاحی تعریف ہے، یعنی کہ لیگل میننگ اور اسلام فقہ کے لحاظ سے۔ لغوی تعریف دیکھیں تو ٹو ڈیٹرمائن، ٹو ایگری اپن سم تھنگ، کسی چیز پر راضی ہو جانا اور ارادہ کر دینا کسی چیز کا، یہ تو اس کا لیگل میننگ ہے۔ اور اسلام فقہ میں کہتے ہیں an agreement of Muslim community on a religious or legal point، کہ مسلم امہ کا کسی ایک پوائنٹ پر، کسی ایک ریلیجیس پوائنٹ پر جمع ہو جانا، متفق ہو جانا، یہ اجماع کہلاتا ہے۔ اور اس کی حجیت کیا ہے، یعنی اتھارٹی اس کی کیا ہے؟ قرآن مجید سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ النحل میں فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے تو جو لوگ جان رہے ہیں ان سے پوچھو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کو دیکھیں، حدیث کو دیکھیں، تو جو ان سے پہلے ہو چکے ہیں ان میں سے مسائل استنباط کر کے ان کو پہچانیں۔ اور پھر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سورۃ النساء کی آیت ہے کہ یہاں سے مراد کیا ہے؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا الرسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اولی الامر منکم، اولی الامر منکم سے یعنی کہ مراد یہ کہ اتھارٹی امنگ یو، کہ جو تم میں اتھارٹی رکھتے ہیں، جو دین پر اتھارٹی رکھتے ہیں، ان کی بات پر چلیں۔ تو دین پر اتھارٹی رکھنے سے، ان کی بات پر چلنے سے ظاہری بات ہے وہ اجماع کریں گے، تو اس کی حجیت اتھارٹی اجماع کی ثابت ہو رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تجتمع امتی علی ضلالہ، کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، یہ اگنورنس پر جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماعت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ یعنی کہ تائید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید و نصرت ہوتی ہے جماعت پر۔ تو یہ اجماع کی اتھارٹی تھی، اجماع کی حجیت تھی۔ اب اجماع ہر ایک نہیں کر سکتا، اجماع کرنے کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں، ان کنڈیشنز کے مطابق اس پہ پوری آ رہی ہیں، وہ بندہ اجماع کر سکے گا، ہر ایک نہیں کر سکتا۔ پہلی کیا؟ اسکالر آف قرآن حدیث اینڈ فقہ، اسے قرآن مجید پر پورا عبور ہو، عربی زبانوں سے آتی ہوگی تو قرآن مجید پر اسے عبور ہوگا، قرآن مجید کی آیات، شان نزول اور اس کا جو ظاہری معنی ہے، خفی معنی ہے، محکم، متشابہ، عبارت الناس، اشارت الناس، اقتضاء الناس، یہ ساری چیزیں اسے معلوم ہو، خاص، عام، مطلق، مقید کی ساری چیزیں اسے معلوم ہو۔ پھر حدیث میں بھی جو مشہور صحیح ہیں، ان کے علاوہ اور جو حدیث ہیں، جو کتابیں ہیں حدیث، ساری پر ان کی نظر ہو، سب پر ان کی نظر ہو۔ پھر اس کی اقسام وغیرہ پتہ ہو، موضوع کیا ہے، حسن، صحیح، ان میں سے ہر حدیث کو اسے پتہ ہو۔ پھر فقہ، اپنے جو مسئلے کا فقہ ہے، چاہے وہ حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی، حنبلی ہے، اس کو تو معلوم ہی ہو، لیکن باقی مسالک جو ہیں ان کا بھی اسے علم ہو۔ تو بہت بڑا اسکالر ہوگا قرآن کا بھی، حدیث کا بھی، فقہ کا بھی، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری کیا ہے؟ نالج آف قیاس، اسے قیاس کا بھی علم ہو۔ قیاس کیا ہے وہ آگے ہم اس لیکچر کے بعد قیاس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ نالج آف عربک لینگویج، دیکھیں کہ نوئنگ آف عربک لینگویج، کہ عربی زبان جانتا ہو، دوسرے عربی زبان کے بارے میں علم ہو کہ اس کا اوریجن کیا تھا، کوئی ورڈ ہے، اس کے صرفی معنی کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے، مادہ اشتقاق اس کا کیا ہے، سارا اسے معلوم ہو عربی زبان کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد اپوائنٹڈ بائی امہ، سب کچھ اسے ہے، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اجماع بھی ہے، اسے آ رہا ہے، سب کچھ آ رہا ہے، سب میں وہ اسکالر ہے۔ لیکن اپوائنٹڈ بائی امہ، جس پہ امت اعتماد کرتی ہو، لوگ جس پہ اعتماد کرتے ہیں، سب کے باوجود لوگ اس پہ اعتماد نہیں کرتے، اس کا کریکٹر ایسا ہے یا پھر وہ باتیں ایسی کرتے ہیں جس پہ لوگ اعتماد نہیں کرتے، تو وہ اجماع نہیں کر سکے گا۔ پھر اس کے بعد نالج آف اصول تفسیر، اصول حدیث ہے، اصول فقہ، اصول تفسیر کو اسے علم ہو، قرآن مجید کی جو تفسیر کے علم ہے وہ ہو، اصول فقہ کا اسے علم ہو، ظاہر الناس، مفسر، محکم، عبارت الناس، اشارت الناس، اقتضاء الناس، یہ چیزیں اسے معلوم ہو۔ اور پھر اسے حدیث کا پتہ ہو، حدیث میں حدیث کی جو اقسام وغیرہ ہیں ساری اسے آ رہی ہو، اور اپ ٹو ڈیٹ نالج ہو، قرآن، حدیث، فقہ کا ہو، جو تمام علوم اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ سارے ہوں، اور موجودہ حالات کا بھی اسے پتہ ہو، موجودہ حالات میں کس کس چیز کی ضرورت ہے وہ ساری اسے علم ہو، تمام چیزیں اس کے اندر ہوں گی، وہ اجماع کر سکے گا، ہر ایک اجماع نہیں کر سکتا۔ اب اجماع سے سورس آف لا ہے وہ کیسے ہے کہ قرآن اور سنت، جو قرآن اور سنت میں جو کچھ بیان ہوا ہے اسی سے یہ مسائل استنباط کرتے ہیں، اسی سے کیری آؤٹ کرتے ہیں، تو یہ قرآن اور سنت کے مطابق سورس آف لا ہے۔ پھر اکارڈنگ ٹو چینجنگ کنڈیشن، کہ جو کنڈیشن چینج ہو رہی ہے اس کے مطابق یہ
قرآن اور حدیث سے مسائل نکال کے اس کے مطابق جو کنڈیشن چینج ہو رہی ہوتی ہے اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. سولوشن آف پرابلمس, جو احکام میں سولوشنز پرابلمس آ چکے ہوتے ہیں, ایشوز آئے ہوتے ہیں, ان کو ڈسکس کرتے ہیں, ان کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈسکورنگ اینڈ انٹرپریٹیشن آف لاز, جو نئے لا ہے ان کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اور ڈسکور کرتے ہیں نیو لاز کو, پرانے کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اور نئے کی ڈسکوری کرتے ہیں. فردر لیجسلیشن اپ ٹو ڈیٹ, اور مزید جو ہے وہ قانون سازی کرتے ہیں آنے والے جو مسائل وغیرہ ہوتے ہیں ان کی. یہ سورسز آف اسلامک لا ہیں, اجماع از سورس آف اسلامک لا. اچھا, اب اس کی اگزامپل ہیں, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی تو زکوٰۃ کے منکر تھے. تو زکوٰۃ کے منکر چونکہ زکوٰۃ کے منکر تھے کہ تمام صحابہ کا اس پر اجماع آ چکا تھا کہ جس طرح نماز کا منکر جو ہے دار اسلام سے خارج ہے, زکوٰۃ کا منکر بھی دار اسلام سے خارج ہے, لہٰذا اس کے خلاف جہاد کرو. یہ اجماع تھا. دوسرا کمپائلیشن آف قرآن, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کو مکمل کیا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مکمل کیا. یہ بھی اجماع کی مثالیں ہیں. پھر 20 رکعات آف تراویح, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 20 رکعات کا کیا. اچھا, پھر اس کے بعد ناٹ کٹنگ آف ہینڈ آف تھیف ون تھرڈ ٹائم, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری مرتبہ چوری کرنے والوں تھا, یہ اجماع کیا تھا کہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹتے تھے, اسے اور تعزیر وغیرہ دیتے تھے, ہاتھ نہیں کاٹتے تھے. تو یہ اگزامپل ہے, صرف 3-4 اگزامپل میں نے یہاں پہ کوٹ کی, باقی بہت زیادہ اس کی اگزامپلس ہیں. اچھا, کائنڈس آف اجماع ہم دیکھتے ہیں جی. اس کی اجماع کی اقسام کون کون سی ہیں. پھر اجماع امہ ہے. اجماع امہ یہ ہے کہ تمام امت کسی مسئلے پر پریزنٹ پاسٹ فیوچر کسی بھی وقت متفق ہو. اجماع امت یہ براڈر ہے, یہ براڈر اس کی کائنڈ ہے اس کی. دوسرے نمبر پر اجماع قولی ہے. اجماع قولی ایکسپلیسٹ اجماع یہ ہے کہ کوئی ایسا اوپینین ہو, ایشو ہو گیا, پرابلم ہو گیا, تو جورسٹ جو ہیں اس پہ اپنی اوپینین دیں اس وقت میں یا آنے والے وقت میں, یا ہر ایک جورسٹ جو ہے اپنے دور میں اس پہ اوپینین دے, اسے اجماع قولی یا ایکسپلیسٹ اجماع کہتے ہیں. اور اجماع سکوتی کیا ہے, ٹیسٹ اجماع کیا ہے کہ کسی مجتہد وغیرہ کے سامنے کوئی لیگل ایشو ہے اور اس پر باقی مجتہد وغیرہ نے, باقی جورسٹ وغیرہ نے اس پر اپنی رائے دی ہوئی تھی اور انہوں نے پڑھا یا انہوں نے سنا اور سن کے اس پر خاموشی اختیار کی, تو اس کا مطلب ہے یہ اس پہ راضی ہیں, تو اسے اجماع سکوتی ٹیسٹ اجماع کہتے ہیں. پھر اجماع اہل مدینہ ہے, مدینہ والوں کا اجماع تھا. اجماع اہل بیت ہے, اہل بیت کا اجماع, اور اجماع کمپینین سے یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اجماع ہے. تو یہ اجماع تھا. ہوپ فلی آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں, تب تک اللہ حافظ.